اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور بلا شبہ گویا میلوں تک روشنی کی ایک تڑپتی ہوئی لکیر چمکتی چلی گئی، جس میں سے 20 شاخیں نکلی ہوئی تھی، اور بجلی کے چمکنے کے چند لمحوں بعد کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور آہستہ آہستہ بارش شروع ہو گئی۔ ہوا میں تیزی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی سمندر کی لہروں کا شور بڑھتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش میں تیزی آتی گئی۔ شروع میں یہ بڑا دلچسپ اور خوبصورت منظر تھا۔ دور دور تک فضا دھواں ہو رہی تھی، ہر طرف بارش کے دھوئیں کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ نیچے سمندر میں پانی تھا اور اوپر بادلوں سے پانی برس رہا تھا۔ آسمان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیاہ بادلوں کی چلمنوں سے پانی کے فوارے ابل رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ جہاز کے عرشے پر جمع تھے اور بارش کا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن دم بدم بڑھتی ہوئی تاریکی اور تیز ہوتی ہوئی بارش کی وجہ سے ان کے چہروں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ایک بار کی بجلی بہت زور سے چمکی اور آسمان تر دور دور تک روشنی کے میلوں لمبے سانپ بل کھانے لگے۔ اس کے ذرا دیر بعد ایک نہایت زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد تو جیسے بجلی چمکنے اور دھماکے ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ گویا بجلی آج اپنے دل کی ساری حسرتیں نکال دے گی۔ یکا یک بارش بہت تیز ہوگی اور اسی کے ساتھ ہواؤں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ ہواؤں میں تیزی آنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی موجوں کی کیفیت میں بھی تبدیلی آتی چلی جا رہی تھی، اور جہاز کے بادبانوں کو بار بار درست کیا جا رہا تھا، لیکن تیز ہوا پھر انہیں بے ترتیب کر کے چلی جاتی۔ کافی دیر گزر گئی، بارش یکساں رفتار سے ہوتی جا رہی تھی اور ہوائیں بھی یکساں رفتار سے چل رہی تھیں۔ اسی لحاظ سے سمندر کی موجوں میں بھی یکساں انداز میں تلاطم جاری تھا۔ اگر ہوا اور بارش کا یہی انداز برقرار رہا تو ہمیں کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوگا، نفرتان نے کہا۔ میں ان دونوں کے نزدیک ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں ارکن کی طرف دیکھا اور ارکن نفرتان کی بات کا آرمینی زبان میں ترجمہ کر دیا، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ بارش اور ہوا میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ارکن نے کہا۔ ظاہر ہے، نفرتان نے کہا، ہم قضاء و قدر کی قوتوں کے معاملات میں بھلا کیا دخل دے سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش میں بڑی شدت پیدا ہوگی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو اور اس میں سے ایک گولا ابل کر نیچے گر رہا ہو۔ بے پناہ زور و شور کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ ہوائیں پاگل ہاتھیوں کے ہزارہا غولوں کی طرح چنگھاڑنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم کے تیور بے حد خطرناک ہو گئے۔ جہاز والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، موجیں اب بہت زیادہ بپھر گئی تھیں اور ان کی چنگھاڑ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف ایک قیامت کا شور برپا تھا۔ ہواؤں کی تیز رفتاری اور موجوں کی یلغار میں برابر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا اور جہاز بڑی تیزی سے ہچکولے کھانے لگا۔ موسلا دھار اور طوفانی بارش کے نتیجے میں جہاز کے اندر بہت سا پانی بھر گیا تھا اور کچھ لوگ پانی نکال کر پھینکنے کا کام کر رہے تھے۔ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو ہدایتیں دے رہے تھے، لیکن اس شور میں آوازوں کا سننا سخت مشکل تھا۔ اچانک بارش اور زیادہ تیز ہوگی، بجلیوں کے دل دہلا دینے والے کڑاکوں کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہواؤں کے جھکڑ بھی اور زیادہ طوفانی ہو گئے اور موجیں نہایت تند انداز میں بلند ہو کر چنگھاڑنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا سمندر شدید غیظ و غضب کے عالم میں ہر چیز کو تہز نہز کر دے گا، اور بادل، بجلیاں، بارش اور ہوائیں سب کی سب اس کی ہم نوا بن گئی ہیں۔ ہر طرف ایک قیامت کا سما تھا، اور اس ہنگامے میں ہمارا جہاز جو اس بے تحاشا بپھرے ہوئے سمندر کی لامحدود پناہیوں میں ایک حقیر اور بے پایا تنکے کی طرح نظر آ رہا تھا، بری طرح ڈول رہا تھا۔ ہواؤں کے طوفان اور غضبناک موجیں ہمارے جہاز کو ادھر سے ادھر چلا رہی تھیں۔ نفرتان، ارکند اور دیگر تمام اہم لوگ عرصے پر جمع ہو گئے تھے۔ ان کے کپڑوں سے پانی کی دھاریں ٹپک رہی تھیں اور بعض کے تو سردی کے مارے دانت بجنے لگے تھے۔ اس کے باوجود وہ لوگ بڑی محنت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ جہاز کو بچانے کی ہر امکانی کوشش میں مصروف تھے۔ انہوں نے بادبان لپیٹ دیے تھے تاکہ جہاز الٹ نہ جائے اور اپنی تدبیروں میں مصروف تھے۔ میں حسب وعدہ ارکن کے ساتھ موجود تھا اور وہ جدھر جدھر جاتا ادھر ادھر میں اس کے ساتھ موجود ہوتا۔ موجوں کے تلاطم میں اب اس قدر شدید اضافہ ہو گیا تھا کہ بعض موجیں جہاز کے اوپر سے گزر جاتی اور ہم سب کو اور پورے جہاز کو شرابور کرنے کے علاوہ پانی کی بہت بڑی مقدار جہاز کے اندر چھوڑ جاتی۔ یہ صورتحال سخت خطرناک تھی اور اس طرح جہاز کسی بھی لمحے ڈوب سکتا تھا۔ موجوں کا یہ ہلاکت خیز کھیل برابر جاری تھا اور اب جہاز
والوں نے تمام احتیاطی تدابیر کو ترک کر کے خود کو قضاء و قدر کی قوتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اب ان کے بس میں کچھ نہیں رہا تھا اور وہ طوفان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئے تھے۔ طوفان کی شدت اور موجوں کے غیظ و غضب میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور یوں لگتا تھا گویا یہ بپرا ہوا طوفان ساری کائنات کو نگل جائے گا، اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا، اور جہاز کی کوئی منزل نہیں تھی، اس کا اب کوئی راستہ نہیں تھا، اور سوچو کہ بے رحم تپیڑوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر ڈول رہا تھا۔ سمت اور راستے کا اب کوئی تصور باقی نہیں رہا تھا۔ جہاز ڈولتا ڈولتا نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور یوں لگتا تھا گویا صدیاں بیت گئیں۔ طوفان اپنے پورے شباب پر تھا اور اس کی شدت میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا تھا۔ جہاز پر موجود تمام لوگ اپنی اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اب جہاز کے ڈوبنے میں زیادہ دیر باقی نہ تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اب کوئی بھی موج اپنے ایک تپیڑے میں جہاز کو ڈبو کر ختم کر سکتی تھی۔ میں اور ارکن پانی میں شرابور جہاز کے عرصے پر کھڑے ہوئے گرجتے برستے موجیں مارتے ہوئے طوفان کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایک بہت بڑی چٹان نظر آئی جو سمندر کے بیچ میں ابھری ہوئی تھی۔ یہ غالباً کوئی چھوٹا سا بے نام جزیرہ تھا۔ ایک تیز و تند موج نے جہاز کو دھکیلا اور جہاز تیزی سے لڑکتا ہوا اس ہیبت ناک چٹان سے جا ٹکرایا۔ ایک بےحد خوفناک دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے ارکن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چٹان سے ٹکراتے ہی جہاز پاش پاش ہو گیا تھا اور اس کے سینکڑوں ٹکڑے سمندر کے جھاگ پھینکتے پانی میں تیزی سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ طوفان کے زبردست شور میں انسانی چیخوں کا شور دب کر رہ گیا تھا۔ ارکن کے منہ سے بھی ایک بھیانک چیخ نکلی تھی اور اس استثنا میں اسے بازو میں سنبھال کر چٹان پر چڑھ چکا تھا۔ اس وقت چٹان ہی کسی انسان کے لیے بہترین پناہگاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر ارکن کو اس چٹان پر لے آیا۔ چٹان پانی کی سطح سے کافی اونچی تھی اور اس پر بیٹھ کر آس پاس کے منظر کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہر طرف ایک ہلاکت آفرین منظر تھا۔ جہاز کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تیزی سے پانی میں بہتے چلے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی انسانی جسم بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے زوراج کو ایک تختے سے لپٹ کر بہتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک زوردار موج نے زوراج اور تختے دونوں کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ نفرتان کا جسم چند لمحوں کے لیے سطح آب پر مچلتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ہر طرف موت اور بربادی کا راج تھا۔ سینکڑوں میل کے دائرے میں میرے اور ارکن کے سوا اور کوئی متنفس باقی نہیں رہا تھا، لیکن طوفان نے ارکن کو بھی نہیں بخشا۔ اچانک موجیں زیادہ بلند ہونے لگی اور اب وہ اس چھوٹے سے جزیرے پر چاروں طرف سے یلغار کر رہی تھی اور یوں لگتا تھا گویا وہ اس کا بھی نام مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ارکن سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مایوس اور سہمی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے اب ہم دونوں کی زندگی کا بھی آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ پوری طرح ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ چنگھاڑتی ہوئی موج بلند ہوئی اور اس نے ہم دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے ارکن کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن بے رحم موج نے اسے مجھ سے دور کر دیا اور چند لمحوں میں ارکن کا نام و نشان غائب ہو گیا اور میں موجوں کے سینے پر بہنے کے لیے تنہا رہ گیا تھا۔ پروفیسر، میں نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو تیز و تند موجوں کے حوالے کر دیا۔ میرے کانوں میں طوفان کی پرشور آوازیں برابر آ رہی تھیں اور میرا جسم پانی میں بہا چلا جا رہا تھا۔ مجھے نہ منزل کی خبر تھی اور نہ ہی سمت کا پتہ معلوم تھا، اور پھر مجھے بھلا ان کی ضرورت بھی کیا تھی کہ میں ان ساری پابندیوں سے اکثر بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر نیند طاری کرنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ میرے اعصاب پرسکون ہوتے چلے گئے اور پھر میں سو گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو سمندر پرسکون تھا، نیلا آسمان روشن تھا اور چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ہوا مست پانی کے ساتھ بہ رہی تھی، طوفان کے قطعی کوئی آثار نہ تھے اور یوں لگ رہا تھا گویا سمندر میں کبھی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ میرے تین طرف گہرا نیل گوں اور پرسکون سمندر تھا جو سفید سفید دھوپ پر چمک رہا تھا، اور میری چوتھی طرف ایک گہری سبز رنگ کی پٹی تھی جو کوئی جزیرہ تھا، بہت ہرا بھرا جزیرہ جس کی سبزے سے ڈھکی ہوئی زمین مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے جزیرے کی طرف تیرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر تک تیرتے رہنے کے بعد میں نے بالآخر زمین پر قدم رکھا۔ کافی دنوں کے بعد میرے قدموں نے زمین کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ جزیرے کی زمین سمندر کی سطح سے کافی بلند تھی۔ میں نے جزیرے کے اوپر پہنچنے کے لیے چڑھائی چڑھنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اوپر پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف درخت تھے اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ نہایت پرفضا منظر تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا گیا اور دور تک کسی انسانی آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے۔ اچانک درختوں کی ایک جھنڈ کے پیچھے مجھے پانی گرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے بغور اس طرح دیکھا
ایک پہاڑی چشمہ تھا جس کا پانی اوپر سے نیچے گر رہا تھا، اور اس پانی میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت کھڑی نہا رہی تھی۔ اس پراسرار ماحول میں وہ کسی جل پری کی مانند نظر آ رہی تھی۔ وہ عورت نہایت حسین و جمیل ہونے کے علاوہ بڑی دراز قد اور صحت مند تھی۔ وہ عام عورتوں کے مقابلے میں بڑی غیر معمولی حد تک طاقتور اور توانا تھی۔ اس کا قد مردوں کی طرح لمبا اور جسم بھی کافی بھاری بھرکم تھا، لیکن اس بھاری پن کے باوجود وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کا قد نہایت دلکش تھا۔ لمبے لمبے ریشمی سیاہ بال اس کے کمر تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کے بدن کا رنگ کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ جس چشمے کے نیچے وہ کھڑی نہا رہی تھی وہاں پانی اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا تھا، اور پتھروں پر پانی گرنے کی وجہ سے فضا میں پانی کا دھواں جیسا پھیلاؤ ہو گیا تھا۔ پانی کے ہلکے ہلکے دھوئیں میں وہ عورت کسی طلسماتی کہانی کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس قدر پرسکون اور اطمینان کے ساتھ نہا رہی تھی گویا اسے کسی کی بھی مداخلت کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں نے آس پاس اور دور دور تک نظریں دوڑائی اور کوئی زیرو نظر نہیں آیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس ویرانے میں یہ اکیلی عورت کس طرح رہتی ہے، لیکن یہ اکیلی نہیں ہو سکتی۔ میں نے سوچا ضرور یہاں اور کچھ لوگ بھی آباد ہوں گے، اس جزیرے میں کوئی بستی ہونی چاہیے، یہ عورت ضرور اس بستی کا حصہ ہوگی، شاید وہ اکیلی ہی نہانے کے لیے یہاں چلی آئی تھی۔ عورت کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی، غالباً وہ اتنی مطمئن اور پرسکون تھی کہ اسے یقین تھا کہ وہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ نہانے میں مصروف تھی۔ میں ایک چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ عورت پانی کے نیچے سے نکل آئی اور ایک شان بے نیازی کے ساتھ وہ ایک طرف چلتی۔ میں خاص فاصلے سے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ یہ دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے یا اس جزیرے پر کسی دوسرے وجود سے خوفزدہ تھا۔ یہ صرف میرا جذبہ تجسس تھا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس وقت تک اس کی نظروں سے رپوش رکھنا چاہتا تھا جب تک کہ مجھے اس کے ٹھکانے کا علم نہ ہو جائے۔ اور اس زیادہ دور نہیں گئی، قریبی ایک جگہ درخت کی لمبی لمبی جٹاؤں کو جوڑ کر جو زمین تک لٹکی ہوئی تھیں آپس میں ملا کر ایک سیڑھی سی بنائی گئی تھی۔ جٹائیں بہت مضبوط تھی اور بھاری سے بھاری انسان کا بوجھ بھی برداشت کر سکتی تھی۔ وہ عورت بالکل بندروں کی طرح ان جٹاؤں سے بنی ہوئی سیڑھی پر چڑھنے لگی۔ میری نظریں برابر تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ درخت کے اوپر پہنچ گئی اور وہاں میں نے لکڑی کے مضبوط تختوں سے بنا ہوا ایک کیبن دیکھا۔ یہ کیبن کافی بڑا تھا اور اسے درخت کی موٹی موٹی شاخوں کے اوپر قائم کیا گیا تھا۔ اس کیبن کو دیکھ کر مجھے لکڑی کا وہ چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا جو میں آج سے کئی برس پہلے ایک جنگل میں دیکھ چکا تھا۔ عورت سیڑھی پر چڑھتی ہوئی بلکہ جھولتی ہوئی کیبن کے لکڑی کے دروازے تک جا پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کیبن کے اندر غائب ہو گئی۔ کیبن کے اندر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل تھی۔ میں غور سے کیبن کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کافی بڑا اور مضبوط کیبن معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی بناوٹ میں صفائی ستھرائی نہیں تھی۔ لکڑی کے لٹھوں اور تختوں کو بڑے بے ڈھنگے انداز میں کیلوں سے آپس میں جوڑ دیا گیا تھا اور ان میں صفائی نام کو کوئی چیز نہ تھی، تاہم اس کی مضبوطی میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ میں نے کیبن اور اس درخت کے محل وقوع کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور اس کے بعد میں چل پڑا۔ اتنی بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس جزیرے پر کوئی اور آبادی نہیں، کیونکہ اگر کوئی اور آبادی ہوتی تو وہ عورت اس طرح تنے تنہا اس کیبن میں نہ رہتی۔ لیکن مجھے اس بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تنہا اس جنگل میں کیا کر رہی ہے، وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور یہاں تنہا کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ بہرحال مجھے ان ساری باتوں کو معلوم کرنے کی کوئی چلتی نہیں تھی، کیونکہ اب تو میں اس جزیرے پر موجود تھا ہی اور اطمینان سے معلوم کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ اس جزیرے کا یہ حصہ جس میں وہ درخت اور لکڑی کا کیبن موجود تھا بڑی اونچی اونچی چٹانوں کی ایک طویل حصار میں گھرا ہوا تھا، اور یہ اونچی اونچی چٹانیں گویا اس حصے کے لیے قلعے کی دیواروں کا کام کر رہی تھیں۔ اس عورت نے یا جس نے بھی لکڑی کا یہ کیبن بنایا تھا نہایت محفوظ جگہ منتخب کی تھی۔ یہ جگہ گویا اس قلعے کے اندر بند تھی اور اس کے چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ ایک چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ خاصی اونچی اور مشکل چڑھائی تھی، بہرحال میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ میں اطمینان سے چٹان پر چڑھتا رہا کیونکہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ جب میں چٹان کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میرے سامنے جزیرے کا وہ حصہ تھا جو اس پیالہ نما پناہگاہ سے باہر تھا۔ ہر طرف گھنے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا اور حد نظر تک سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے اتر کر جزیرے کے اس حصے کی طرف جانے کا قصد کیا۔ جیسے ہی میں نے چٹان سے نیچے اتر کر زمین پر قدم رکھا ایک زبردست دہاڑ نے میرا خیر مقدم کیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک نہایت بھاری بھرکم جنگلی بھینسا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا، خوفناک اور نوکیلے سینگ سامنے کی طرف کیے ہوئے تھے، اور وہ سخت غصے اور تیش کے عالم میں زمین پر زور زور سے اپنے کھرے مار رہا تھا۔
گویا مجھے دعوت دے رہا ہو۔ میں اس وقت اس قسم کے کسی مہم کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے میں نے کترا کر ایک طرف نکلنے کی کوشش کی، لیکن بھینسے کو میری یہ صلح پسندی بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ایک اور ڈراؤنی آواز نکالی اور دوبارہ میرا راستہ روک لیا۔ ابھی تک اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا تاکہ خود کو بھینسے کی زد سے بچا سکوں، لیکن بھینسے کو یہ بھی میرا انداز پسند نہیں آیا۔ اس نے اچانک ایک زوردار گرج کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے سینگ نیچے کی طرف جھکائے ہوئے تھے اور سیدھا میرے پیٹ کا نشانہ لیا اور تیر کی طرح دوڑتا ہوا میرے پیٹ کی طرف لپکا۔ اب میں مجبور ہو گیا تھا کہ اس کے حملے کا جواب دوں، چنانچہ میں نے اس کے دونوں سینگوں کو فضا ہی میں پکڑ لیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے روک دیا۔ اسے زور لگا کر اپنے سینگوں کو میری گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن اب سب بیکار تھا۔ اس کی موت آ گئی تھی۔ اس نے کافی زور لگایا، لیکن میں نے اس کے سینگوں کو آزاد نہیں کیا، بلکہ سینگوں کو پکڑے پکڑے اس کی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ ایک زبردست کراہ کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کی گردن کو 2-4 جھٹکے اور دیے اور بالکل الگ سے ہو کر جھولنے لگی۔ صرف کھال کے ذریعے وہ اس کے جسم سے جڑی ہوئی تھی، ورنہ اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھیں۔ بھینسا بے بس بے دم ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا اور میں نے اس کے دونوں سینگ چھوڑ دیے۔ اس کا جسم کافی دیر تک تڑپتا رہا اور بالآخر بالکل ساکت ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک وہاں رکا رہا اور اس کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ میں کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ خوبصورت نیل گائے کا ایک پورا گول کا گول میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ میں نے دیکھتا رہا، وہ آگے جا کر ایک طرف کو غائب ہو گئی۔ اچانک کوئی بھاری سی چیز پیچھے سے میری گردن پر اتری۔ اس نے میری گردن کے گرد جیسے ایک بہت ہی موٹا رسا ڈال دیا ہو۔ ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو ایک درخت سے سیدھا میری گردن پر اترا تھا اور اب میری گردن کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پروفیسر اس وقت تک اس کی گردن سرما ہو گئی ہوتی، لیکن میں نے بڑے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اپنی گردن کو اس کی گرفت سے نکال کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ اس کے زمین پر گرنے کے بعد میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بہت ہی لمبا اور بھاری بھرکم اژدہا تھا۔ میرے زور سے زمین پر پھینکے جانے کے بعد وہ بہت ہی آہستگی کے ساتھ رینگتا ہوا ایک طرف کو غائب ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں جزیرے کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتا رہا پروفیسر، اور اس دوران میں نے دیکھا کہ جزیرہ طرح طرح اور ہر قسم کے حشرات اور ارض سے بھرا ہوا ہے۔ ان جانوروں میں خطرناک قسم کے چیتے اور دیگر خونخوار شکاری جانور بھی شامل تھے، جن سے یہ جنگل کافی بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں اب تک جزیرے کے ایک حصے کو تقریباً پورا دیکھ چکا تھا، لیکن اس میں مجھے کہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ سارا جنگل درندوں اور پرندوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن انسانی شکل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، سوائے اس ایک عورت کے جسے میں نے لکڑی کے کیبن میں جاتے دیکھا تھا، اور کوئی انسان کہیں موجود نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو کم از کم میری نظروں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اب جزیرے کے دوسرے حصے کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ یہ حصہ بھی پہلے حصے کی طرح ہزارہ جنگلی اور خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے جگہ جگہ طرح طرح کے جانور ملے۔ ایک خونخوار چیتے نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ایک اونچے سے درخت کے اوپر سے میرے اوپر چھلانگ لگائی تھی، لیکن میں نے اسے فوراً اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ایک چٹان پر زور سے دے مارا اور اس کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اب مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں سے بھرے ہوئے اس جزیرے میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ کئی گھنٹے کی طویل مسافت اور تلاش کے بعد میں اس جزیرے کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا، یا کم از کم میرا خیال تھا کہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، لیکن میں اس میں انسانی آبادی کے نشان پانے میں ناکام رہا۔ ایک بات میں نے یہ بھی محسوس کی کہ پورے جزیرے میں جنگلی جانوروں اور درندوں سے محفوظ صرف ایک جگہ تھی، اور وہ تھی اونچی اونچی چٹانوں سے گھری ہوئی پیالہ نما وہ جگہ جہاں اس عورت کا وہ کیبن تھا۔ پورے جزیرے میں مجھے گھومتے گھومتے دوپہر ہو گئی تھی، اور اب سورج بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا۔ میں نے پیالہ نما جگہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا تاکہ اب اس عورت سے ملاقات کر سکوں اور اس کے بارے میں اور اس جزیرے کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکوں۔ میں واپس اس جگہ پہنچ گیا۔ میں نے اس جنگلی بھینسے کو ہلاک کیا تھا۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں کوے، چیلے اور گدھ اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ چند ایک گیدڑ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس مفت کی ضیافت میں شریک ہو گئے تھے۔ میں چٹان کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف جا اترا اور میں نے اس درخت کی طرف نظر ڈالی جہاں لکڑی کا کیبن تھا۔ کیبن اپنی جگہ پر موجود تھا اور اس کا دروازہ بند تھا۔ اس کے نیچے جٹاؤں کی سیڑھی ہوا میں چھل رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑا دوڑا کر دیکھا، لیکن وہ عورت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت وہ کیبن کے اندر ہی تھی اور کہیں نہیں گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر تک اور انتظار کیا، لیکن وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی۔ تب میں آہستہ سے جٹاؤں کی رسی کی طرف بڑھا اور میں نے
اسے اطمینان سے پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں لکڑی کے کیبن کے قریب پہنچ گیا تو میں نے آہستہ سے اس کے دروازے کو اپنی طرف کھینچا